ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب عورتوں کے متعلق یہ حکم نازل ہوا یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، تو انصاری عورتیں جب باہر نکلتی تو ایسے لگتا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں، ان سیاہ چادروں کی وجہ سے جو وہ اپنے سروں پر لینے لگی تھیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4101۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سابق مہاجر خواتین پر رحم فرمائے، جب اللہ کا یہ حکم نازل ہوا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو انہوں نے اون کی موٹی موٹی چادریں پھاڑ کر اپنی اوڑھنیاں بنا لیں۔ ابن صالح نے اکنفہ کے بجائے اکسف مروتہن کہا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4102۔ ابن شہاب نے یہ روایت اپنی سند سے مذکورہ بالا کے ہم معنی روایت کی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4103۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینگی لگوانے کی اجازت چاہی، تو آپ نے ابو طیبہ کو فرمایا کہ انہیں سینگی لگائے۔ راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ ان کا رضائی بھائی تھا یا نابالغ لڑکا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4105۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک غلام لائے جو آپ نے ان کو ہبہ کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا کپڑا تھا کہ وہ اگر اسے سر پر لپیٹتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا تھا، اور اگر پاؤں کو چھپاتی تو سر پر نہ رہتا تھا۔ پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس الجھن کو دیکھا تو فرمایا تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے سامنے صرف تمہارے والد ہیں اور تمہارا غلام۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4106۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک ہیجڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھروں میں آتا جاتا تھا، اور لوگ اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ اس میں عورتوں کی طرف کوئی میلان نہیں، اور یہ غیر اولی الاربا میں سے ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، اور وہ آپ کی کسی بیوی کے بعد بیٹھا ہوا تھا، اور ایک عورت کی تعریف میں یوں کہہ رہا تھا کہ وہ جب سامنے سے آتی ہے تو اس کے پیٹ پر 4 بل پڑتے ہیں، اور جب کمر پھیر کر جاتی ہے تو 8 سے واپس ہوتی ہے، یعنی پہلوؤں کی طرف سے 4 بل نظر آتے ہیں جو اس کے فربہ اندام اور خوبصورت ہونے کی علامت ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بھی ان عورتوں کی مخفی باتیں جانتا ہے، آئندہ یہ تمہارے ہاں ہرگز نہ آیا کرے، چنانچہ اسے روک دیا گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4107۔ زہری نے عروہ سے انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے ہم معنی روایت کی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4108۔ ابن شہاب زہری عروہ سے انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی۔ اس میں مزید یہ ہے کہ اور اسے مدینہ طیبہ سے نکال دیا، چنانچہ وہ مقام بیدہ میں رہتا تھا اور ہر جمعے آتا اور کھانے پینے کی چیزیں مانگ کر لے جایا کرتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4109۔ جناب اوزاعی نے اس قصے میں بیان کیا کہ کہا گیا اے اللہ کے رسول، اگر اسے گھروں سے روک دیا گیا تو یہ بھوک سے مر جائے گا، تو آپ نے اسے اجازت دی کہ ہر ہفتے 2 بار آ جایا کرے، لوگوں سے سوال کرے اور لوٹ جایا کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4110۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت کریمہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کی تفسیر میں فرمایا یہ عام حکم تھا، پھر بڑی عمر کی بوڑھی عورتوں کے حق میں اسے منسوخ کر کے انہیں اس حکم سے مستثنی کرتے ہوئے فرمایا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی بڑی عمر کی بوڑھی عورتیں جنہیں اب نکاح کی خواہش نہ ہو، ان پر پردے کے احکام کی پابندی نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4111۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھی، جبکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی تھیں کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جبکہ ہمیں پردے کے احکام دے دیے گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پردہ کیا کرو۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ ہمیں دیکھتا نہیں اور پہچانتا بھی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم بھی انتی ہو؟ تم اسے نہیں دیکھتی ہو؟ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، جبکہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں عدت گزارنے کا کہا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا، ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارو، وہ نابینا آدمی ہے، تم ان کے ہاں اپنے کپڑے اتار سکو گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4112۔ جناب عامر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اپنے غلام کی اپنی باندی سے شادی کر دے تو اب اس باندی کے صدر کی طرف نہ دیکھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4113۔ جناب عامر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اپنی خادمہ کی اپنے غلام یا نوکر سے شادی کر دے تو اب اس خادمہ کی ناف سے لے کر گھٹنے سے اوپر تک کے حصے کو مت دیکھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سند میں راوی داود بن سوار کا صحیح نام سوار بن داود مزنی سیرفی ہے، اس میں وقی کو وہم ہوا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4114۔ حضرت دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کے سفید باریک کپڑے لائے گئے تو آپ نے ان میں سے ایک کپڑا مجھے بھی عنایت فرمایا اور کہا، اس کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک کی تم قمیص بنا لو اور دوسرا اپنی اہلیہ کو دے دو، وہ اس کو اپنی اوڑھنے بنا لے۔ پھر جب میں نے پشت پھیری تو آپ نے فرمایا، اپنی بیوی کو کہنا کہ اس کے نیچے کوئی اور کپڑا لگا لے کہ اس کے جسم کو ظاہر نہ کرے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو یحییٰ بن ایوب نے روایت کیا تو موسیٰ بن جبیر کے استاذ کا نام عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4116۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہبند کا ذکر کیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کے متعلق پوچھا کہ وہ اسے کس قدر لمبا کرے۔ آپ نے فرمایا، ایک بالش لٹکا لے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس سے تو اس کے پاؤں ننگے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، ایک ہاتھ لٹکا لے اور اس سے زیادہ نہ کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4117۔ نافع نے سلیمان بن یسار سے، انہوں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ابن اسحاق اور ایوب بن موسیٰ نے بواسطہ نافع سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4118۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہماری ایک باندی کو صدقے کی ایک بکری ہدیہ کی گئی، پھر وہ مر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم نے اس کے چمڑے کو رنگ کیوں نہیں لیا؟ اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیتے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ مردار ہے۔ آپ نے فرمایا، حرام تو اس کا کھانا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4120۔ معمر نے بواسطہ زہری بیان کیا، لیکن زہری کی اس حدیث کی سند میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا اور اس میں رنگنے کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4121۔ معمر کہتے ہیں کہ جناب ابن شہاب زہری رحمہ اللہ حلال جانور کے چمڑے کو رنگنے کا انکار کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر حال میں فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زہری کی اس روایت میں اوزاعی، یونس اور اقیل نے رنگنے کا ذکر نہیں کیا،
جبکہ زبیدی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی سعید بن عبدالعزیز اور حفص بن ولید نے بھی رنگنے کا ذکر کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4122۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے چمڑے کو جب رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4123۔ عالیہ دختر سبع بیان کرتی ہیں کہ احد کی جانی میری بکریاں ہوتی تھیں۔ ہوا یہ کہ وہ مرنا شروع ہو گئیں تو میں ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور ان سے اس کا ذکر کیا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، اگر تم ان کے چمڑے اتار لیا کرو تو ان سے فائدہ اٹھاؤ گی۔ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کیا یہ حلال ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ قریش کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، وہ ایک بکری گھسیٹے جا رہے تھے جیسے کہ گدھا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اس کا چمڑا ہی اتار لیتے۔ انہوں نے کہا یہ مردار ہے۔ آپ نے فرمایا اسے پانی اور قرض پاک کر دیتا ہے۔ قرض کیکر کی مانند ایک درخت ہوتا ہے جو چمڑا صاف کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4126۔ جناب عبداللہ بن عقیم سے روایت ہے، انہوں نے کہا قبیلہ جوہینہ کے علاقے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پڑھ کر سنایا گیا جبکہ میں نوعمر جوان لڑکا تھا، یہ کہ مردار کے چمڑے یا اس کے پٹھوں سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4127۔ حکم بن عتیبہ کہتے ہیں کہ میں اور کئی لوگ عبداللہ بن عقیم کے ہاں گئے، وہ قبیلہ جوہینہ کے فرد تھے۔ حکم نے کہا دوسرے لوگ اندر چلے گئے جبکہ میں دروازے پر بیٹھا رہا، چنانچہ جب وہ میرے پاس واپس آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عبداللہ بن عقیم نے انہیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے قبیلہ جوہینہ کی طرف ایک خط لکھا تھا، مردار کے چمڑے یا اس کے پٹھوں سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نضر بن شمیل نے کہا کہ بے رنگے چمڑے کو احاب کہتے ہیں، رنگ دیے جانے کے بعد اسے احاب نہیں کہتے بلکہ شن اور قربہ کہتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4128۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خز یعنی ریشم کے کپڑے اور چیتے کی کھال کو اپنی گدی مت بناؤ، یعنی انہیں بطور زین یا زین پوش استعمال نہ کرو۔ ابن سیرین نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث میں متہم نہیں تھے، یعنی ان کی سیاسی آراء سے کسی کو اختلاف ہو تو الگ بات ہے، ورنہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں نہایت قابل اعتماد تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4129۔ جناب خالد بن معدان سے روایت ہے کہ حضرت مقدام بن معد کریب، عمر بن اسود اور قبیلہ بنو واسط کا ایک آدمی جو اہل قن نصرین میں سے تھا، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے ہاں آئے۔ معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو ایک آدمی نے ان سے کہا کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ان کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اور کہا تھا یہ یعنی حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے۔ اسدی آدمی نے کہا دہکتا کوئلہ تھا جسے اللہ عز و جل نے بجھا دیا۔ مقدام نے کہا مگر میں تو ایسی بات نہیں کہتا جو اس اسدی نے کہی ہے، میں آج تمہیں غصہ دلا کے رہوں گا اور وہ کچھ سناؤں گا جو تمہیں برا لگے۔ پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا اور اگر غلط کہوں تو تردید کر دینا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسے ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ کہا ہاں۔ مقدام نے پھر کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روکا ہے؟ کہا ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں دیکھا ہے اے معاویہ۔ اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا۔ خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا جو اس کے دوسرے 2 ساتھیوں کے لیے نہیں تھا، اور ان کے بیٹے کے لیے 200 والوں میں حصہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا، مگر اسدی نے جو وصول کیا اس میں سے کسی کو کچھ نہ دیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا مقدام رضی اللہ عنہ کھلے ہاتھ کے سخی آدمی ہیں اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4131۔ جناب ابو ملیح بن اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4132۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا جوتے خوب پہنا کرو، بلا شبہ آدمی جب تک جوتا پہنے ہو تو گویا وہ سوار ہوتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4133۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں 2 پٹیاں ہوتی تھیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4134۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایک جوتے میں مت چلے، چاہیے کہ دونوں پہنے یا دونوں اتار دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4136۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو جب تک اسے درست نہ کر لے ایک جوتے میں نہ چلے، نہ ایک موزے میں چلے اور نہ بائیں ہاتھ سے کھائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4137۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں طرف سے ابتدا کرے اور جب اتارے تو بائیں سے شروع کرے، دایاں پاؤں پہننے میں پہلے اور اتارنے میں آخری ہونا چاہیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4139۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ہو سکتا دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے، وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں۔ مسلم بن ابراہیم نے مسواک کا بیان بھی کیا مگر فی شأنہ کلہ تمام کاموں کا ذکر نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو معاذ نے شعبہ سے روایت کیا تو اس میں مسواک کا ذکر نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4140۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستروں کا ذکر کیا تو فرمایا ایک بستر آدمی کا، دوسرا بیوی کا اور تیسرا مہمان کا ہے اور چوتھا شیطان کے لیے ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4142۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک تکیے کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن جراح نے کہا آپ اپنے بائیں پہلو سے سہارا لیے ہوئے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس روایت کو اسحاق بن منصور نے بھی اسرائیل سے روایت کیا تو کہا کہ آپ بائیں پہلو سے سہارا لیے ہوئے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4143۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یمن سے آئے ہوئے کچھ رفقاء سفر کو دیکھا جن کی سواریوں کے پالان چمڑے کے تھے تو انہوں نے کہا جو شخص چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء سفر کے بہت زیادہ مشابہ ہوں تو وہ انہیں دیکھ لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4144۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے انمات یعنی حاشیہ دار بستر یا ان کی چادریں ہیں؟ میں نے عرض کیا ہمارے لیے انمات کہاں؟ آپ نے فرمایا
ان قریب تم انمات یعنی خوبصورت نفیس حاشیہ دار بستر یا چادریں حاصل کرو گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4145۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تکیہ تھا۔ ابن منیع نے کہا تکیہ چمڑے کا تھا جس پر آپ رات کو سوتے تھے۔ پھر روایت کے اگلے الفاظ بیان کرنے میں دونوں راوی متفق ہیں۔ اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4146۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4147۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرا بچھونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز کے سامنے ہوتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4148۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان کے دروازے پر پردہ دیکھا تو آپ اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت کم ایسے ہوتا کہ آپ گھر جائیں اور ان کے ہاں نہ جائیں اور پھر ان کے ہاں سے ابتدا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ غمگین ہیں۔ پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں آئے تھے مگر اندر داخل نہیں ہوئے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور کہا اے اللہ کے رسول، فاطمہ کو یہ بات بڑی گراں گزری ہے کہ آپ اس کے ہاں گئے مگر اندر داخل نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں کیا اور دنیا کیا، یعنی مجھے دنیا سے کیا سروکار، میں کیا اور نقشدار پردے کیا، یعنی میرا ان سے کیا واسطہ۔ چنانچہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلائی۔ پس انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کہو کہ اسے بنی فلاں کے پاس بھیج دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4149۔ ابن فضیل نے اپنے والد سے یہ حدیث بیان کی تو کہا پردہ نقشدار تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4150۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی بھی چیز دیکھتے جس پر صلیب کا نشان ہوتا تو اسے کاٹ ڈالتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4151۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر یا کتا یا جنبی ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4152۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس گھر میں کتا ہو یا بت وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ زید بن خالد نے ابو طلحہ سے کہا چلو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ چنانچہ ہم چل دیے۔ ہم نے کہا اے ام المومنین، ابو طلحہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بیان کرتے ہیں، کیا آپ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے سنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں تمہیں وہ بتاتی ہوں جو میں نے انہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں تشریف لے گئے۔ مجھے آپ کی واپسی کا انتظار تھا۔ میں نے اپنا ایک حاشیہ دار پردہ لیا اور اسے شہتیر کے ساتھ لٹکا دیا۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے استقبال کیا اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد اس اللہ کی جس نے آپ کو عزت اور اکرام سے نوازا ہے۔ آپ نے گھر پر نظر ڈالی تو وہ حاشیہ دار پردہ دیکھا اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے آپ کے چہرے پر ناگواری محسوس ہوئی۔ پھر آپ اس حاشیہ دار پردے کی طرف آئے اور اسے اتار پھینکا۔ پھر فرمایا بے شک اللہ نے ہمیں ہمارے رزق میں یہ حکم نہیں دیا کہ اینٹوں اور پتھروں کو کپڑے پہناتے پھریں۔ کہتی ہیں چنانچہ میں نے اس کو پھاڑ کر تو تکیے بنا لیے اور ان میں کھجور کی چھال بھر دی تو اس پر آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4153۔ جریر نے سہیل سے اپنی سند سے اسی مذکورہ حدیث کی مثل روایت کیا۔
اس میں ہے کہ زید بن خالد نے کہا میری اماں جان، اس یعنی ابو طلحہ انصاری نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اس روایت کی سند میں سعید بن یسار کے متعلق ہے کہ یہ بنو نجار کے غلام تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4154۔ حضرت ابو طلحہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ جناب بسر بن سعید نے کہا پھر ایسے ہوا کہ اس حدیث کے راوی یعنی ہمارے شیخ زید بن خالد بیمار ہو گئے اور ہم ان کی عیادت کو گئے تو دیکھا کہ ان کے دروازے پر پردہ ہے اور اس میں تصویر تھی۔ میں نے عبید اللہ خولانی سے کہا جو کہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ تھے، بھلا زید نے گزشتہ دن تصویروں کے متعلق حدیث بیان نہیں کی تھی؟ تو عبید اللہ نے کہا تو کیا تم نے سنا نہیں تھا؟ جبکہ انہوں نے کہا تھا الا یہ کہ کسی کپڑے پر کوئی نقش و نگار ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4155۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا، جبکہ آپ خود وادی بطحا میں ٹھہرے ہوئے تھے، کہ کعبے میں جائیں اور اس میں موجود سب تصویروں کو مٹا ڈالیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تصویروں کو مٹا دیے جانے تک اس میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4156۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق جبرائیل علیہ السلام نے آج رات مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا، مگر ملاقات کو نہ آئے۔ مجھے خیال آیا کہ ہماری چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ موجود ہے، کہیں یہی معنی نہ ہوا ہو، تو اس کے نکالنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے پانی لیا اور اپنے ہاتھ سے اس جگہ چھڑک دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، بے شک ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا تصویر ہو۔ پھر صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ اب چھوٹے باہوں کے کتوں کو بھی مارنے کا حکم دیتے تھے، البتہ بڑے باہوں کے کتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4157۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا، میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا، مگر اندر آنے سے میرے لیے یہ امر مانے تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویریں تھیں اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور کتا بھی تھا، چنانچہ آپ گھر میں تصویر کے متعلق حکم دیجئے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اور درخت کی مانند ہو جائے، اور پردے کے متعلق حکم فرمائے کہ اسے کاٹ کر 2 تکیے بنا لیے جائیں جو پھینکے جائیں اور پاؤں سے روندے جائیں، اور کتے کے متعلق فرمائیے کہ اسے نکال باہر کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ یہ کتا حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کا تھا جو ان کے تخت کے نیچے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے نکال باہر کیا گیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان نزت سے مراد وہ شے ہے جس پر کپڑے رکھے جاتے ہیں اور وہ چارپائی کے مشابہ ہوتی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4158۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا اسباب عائش و نعم کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ بلا شبہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، بلا شبہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، یعنی زیب و زینت اور نعم کو چھوڑ دینا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے راوی حدیث کے متعلق کہا کہ یہ ابو امامہ بن ثعلبہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4161۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص مرکب خوشبو تھی، آپ اس سے خوشبو لگایا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4162۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بال رکھے ہوں تو چاہیے کہ انہیں بنا سوار کر رکھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4163۔
حمید بن عبد الرحمن نے حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما سے سنا، جس سال کہ انہوں نے حج کیا، انہوں نے ممبر پر سے اپنے محافظ کے ہاتھ سے بالوں کا ایک گچھا پکڑا اور کہا، اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے منع فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل تبھی ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ان کا استعمال شروع کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4167۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جو کسی کے بالوں میں بال جوڑے، اور اس عورت پر جو یہ کام کروائے، اور اس عورت پر جو جسم گودے، اور اس پر جو اپنا جسم گدوائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4168۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے بواسطہ محمد بن عیسیٰ اور عثمان بن ابی شیبہ روایت کیا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لعنت کی ہے اللہ نے ان عورتوں پر جو جسم کودیں اور گدوائیں۔ محمد بن عیسیٰ نے کہا، اور جو بال جوڑ کر لمبے کریں۔ عثمان نے کہا، اور جو چہرے کے بال اکھیڑیں۔ پھر دونوں شیخ روایت میں متفق ہیں۔ اور جو حسن کی خاطر دانتوں میں خلا کروائیں، اللہ کی خلقت کو تبدیل کریں۔ یہ بات بنو اسد کی ایک عورت کو پہنچی جسے ام یعقوب کہا جاتا تھا۔ عثمان نے یہ اضافہ بیان کیا اور اس نے پورا قرآن پڑھ رکھا تھا۔ پھر دونوں شیخ روایت میں متفق ہیں۔ وہ خاتون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا، مجھے آپ سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو جسم گودیں اور گدوائیں۔ محمد نے کہا، اور جو بال جوڑ کر لمبے کریں، اور عثمان نے کہا، اور جو چہرے کے بال اکھیڑیں۔ پھر دونوں روایت میں متفق ہیں۔ اور جو دانتوں میں خلا کروائیں۔ عثمان نے کہا، زینت کی خاطر اللہ کی خلقت کو بدلنے والیاں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے کیا ہوا کہ میں ان پر لعنت نہ کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور یہ اللہ کی کتاب میں بھی وارد ہے۔ وہ بولی، تحقیق میں نے پورا قرآن جو دو گتوں کے درمیان میں ہے پڑھا ہے، مجھے تو اس میں یہ حکم نہیں ملا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اگر تو نے پڑھا ہوتا تو یقیناً پا لیتی۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو کچھ تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ عورت نے کہا، میں ان میں سے کئی چیزیں تمہاری بیوی پر بھی دیکھتی ہوں۔ انہوں نے کہا، اندر جاؤ اور دیکھ لو۔ چنانچہ وہ اندر گئی، پھر باہر آ گئی۔ انہوں نے پوچھا، کیا دیکھا ہے؟ عثمان نے کہا، عورت نے کہا، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ ہوتا تو ہمارے ساتھ نہ ہوتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4169۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ لعنت کی گئی ہے اس عورت پر جو بال جوڑے اور جڑوائے، جو چہرے کے بال اکھیڑے اور اکھڑوائے، اور جو جسم گودے یا گدوائے بغیر کسی بیماری کے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ واصلہ سے مراد وہ عورت ہے جو دوسری عورتوں کے بال جوڑتی ہو، اور مستوصلہ وہ ہے جو یہ کام کروائے، نامسہ وہ ہے جو ابروں کے بال کو نوچتی اور انہیں باریک بناتی ہو، اور متنمسہ وہ ہے جو یہ کام کروائے، واشمہ وہ ہے جو چہرے کی جلد پر سرمے یا سیاہی سے تل وغیرہ بناتی ہو، اور مستوشمہ وہ ہے جو یہ کام کرواتی ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4170۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے خوشبو پیش کی جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے، بلا شبہ اس کی مہک عمدہ ہوتی ہے اور اس میں کوئی بوجھ بھی نہیں ہوتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4172۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر کسی قوم پر سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو پا لیں تو وہ ایسی اور ایسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات فرمائی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4173۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت ملی، انہوں نے اسے عطر کی خوشبو محسوس کی اور اس کی چادر کا پلو غبار بھی اڑاتا آ رہا تھا۔ انہوں نے اسے کہا، اے جبار کی بندی، بھلا تو مسجد سے آئی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، تو کیا اسی کے لیے تو نے خوشبو لگائی تھی؟ کہنے لگی، ہاں۔
انہوں نے کہا میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو عورت اس مسجد کے لیے خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز قبول نہیں حتیٰ کہ واپس جائے اور اس اہتمام سے غسل کرے جیسے کہ وہ جنابت سے کرتی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا اعصار کا مفہوم ہے غبار۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4174۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے خوشبو کی دھونی لی ہو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔ ابن نفیل نے عشاء الآخرہ کے لفظ روایت کیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4175۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مرد زعفران لگائیں، اور اسماعیل بن ابراہیم سے یہ لفظ مروی ہے ان یتزعفر الرجل۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4179۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے زلفیں رکھی ہوں، سرخ جوڑا پہنا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت ہو۔ محمد بن سلیمان نے مزید کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کندھوں تک آتی تھیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اسرائیل نے ابو اسحاق سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کندھوں کو چھوتے تھے، اور شعبہ نے کہا کہ کانوں کی لوہوں تک آتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4183۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے ہوئے تھے جو آپ کے کانوں کی لوہوں تک آتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4184۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں کی لوہوں تک آتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس میں شعبہ کو وہم ہوا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4185۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں کے درمیان تک آتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4186۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وفرہ سے زائد اور جمعہ سے کم ہوتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4187۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اہل کتاب اپنے بالوں کو ایسے ہی سیدھا یعنی پیچھے کی طرف چھوڑ دیا کرتے تھے، جبکہ مشرکین مانگ نکالا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن امور میں کوئی حکم نہ دیا گیا ہوتا آپ ان میں اہل کتاب کی موافقت کرنا پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال سیدھے رکھنے شروع کیے مگر بعد میں مانگ نکالنے لگے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4188۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں مانگ نکالنے لگتی تو آپ کے سر کے بیچوں بیچ سے نکالتی اور آپ کی پیشانی کے بالوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے لٹکاتی، یعنی پھر انہیں آدو آد کر دیتی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4189۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے بال بہت لمبے تھے، چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے نحوست ہے نحوست ہے۔ چنانچہ میں واپس گیا اور انہیں کاٹ ڈالا، اور پھر اگلے دن حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے کوئی بری بات نہیں کہی تھی اور اب یہ بہتر ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4190۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو 3 دن تک کچھ نہ کہا، پھر ان کے پاس آئے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا، پھر فرمایا میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، پس ہمیں لایا گیا، گویا ہم چڑیا کے بچے تھے، یعنی ہمارے سروں کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس حجام کو بلاؤ، تو آپ نے اس سے کہا اور اس نے ہمارے سر مونڈ ڈالے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4192۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے، اور قزع سے مراد یہ ہے کہ بچے کے سر سے کچھ بال موڑ دیے جائیں اور کچھ چھوڑ دیے جائیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4193۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے کا سارا سر موڑ دیا جائے اور کوئی ایک لٹ باقی رکھی جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4194۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے کچھ بال موڑ دیے گئے تھے اور کچھ چھوڑے ہوئے تھے، تو آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا اور کہا اس کے سارے بال موڑ دو یا سارے رکھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4195۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں فطری امور 5 ہیں، یا فرمایا کہ 5 باتیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف کی صفائی، بغلوں کے بال اکھیڑنا، ناخن تراشنا اور مونچھیں کتروانا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4198۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں منڈوانے اور داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4199۔